تجھے دونوں کھانے پڑے تھے، چل تو دونوں کھانوں میں سے کچھ حصہ دے دیتا اس کو، اللہ کی ذات خوش ہو جاتی۔ تو نے تازہ کھانا سارا اپنے لیے رکھ لیا، باسی کھانا اس فقیر کو دے دیا، جبکہ حکم یہ ہے کہ جو کچھ تم دیتے ہو اللہ پہلے نورانی ہاتھوں میں لیتا ہے پھر اس کو دیتا ہے۔ کیا کریں گے؟ کیا ہم خیرات دیں گے؟ کیا ہم زکات دیں گے؟ کہہ رہے اس حلق تک موت کو پہنچنے سے پہلے تم سخاوت کر دو۔ تم تندرست ہو، تم بیمار ہو، تمہارے پاس دولت زیادہ ہے، تمہارے پاس دولت کم ہے، تمہارے پاس کھانا کم ہے، کھانا زیادہ ہے، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہو۔ اور صدقہ دینے میں اتنی تاخیر نہ کرو حتیٰ کہ تمہارے روح تمہارے حلقوم تک پہنچ جائے، یعنی کہ حلق تک پہنچ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ عظیم ہے؟ کون سا صدقہ سب سے زیادہ عظیم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو صدقہ کرنا چاہیے، اس وقت زیادہ کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ویسے نہیں کرتے، جب بیمار ہوتے ہیں مشکل ہوتی ہے تب کرتے ہیں۔ اب یہاں حدیث میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تمہیں فقر کا خطرہ نہ ہو، یعنی کہ فقر کا مطلب ہے غربت، تنگدستی اور محتاجی، اور خوشحالی کی امید ہو۔ اور صدقہ دینے میں اتنی تاخیر نہ کرو حتیٰ کہ تمہارے روح تمہارے حلقوم تک پہنچ جائے، یعنی کہ حلق تک پہنچ جائے، یعنی کہ ملک الموت آ کے کھڑا ہو جائے۔ پھر کیا ہم صدقہ کریں گے؟ کیا ہم خیرات دیں گے؟ کیا ہم زکات دیں گے؟ کہہ رہے اس حلق تک موت کو پہنچنے سے پہلے تم سخاوت کر دو۔ تم تندرست ہو، تم بیمار ہو، تمہارے پاس دولت زیادہ ہے، تمہارے پاس دولت کم ہے، تمہارے پاس کھانا کم ہے، کھانا زیادہ ہے، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نے ضرورت کے باوجود کسی برہنہ، یعنی کہ کسی کے پاس کپڑے نہیں ہے، برہنہ مومن کو کپڑے پہنائے تو اللہ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ اور جس مسلمان نے اپنی بھوک کے باوجود، اب یہ بات سنیں، جس مسلمانوں نے اپنی بھوک کے باوجود کسی مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائے گا۔ یعنی کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، کوئی آ گیا محتاج، آپ نے اس کو کھانا کھلا لیا، اللہ جنت کا اعلان ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے کہ کھانا خود نہ کھا کر آپ اس کو دے رہے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ کبھی ایسے بھی امتحان سے گزرنا چاہیے ہمیں۔ اور جس مسلمان نے پیاس کے باوجود کسی مسلمان کو پانی پلایا اللہ اس کو جنت کی شراب سے پلائے گا۔ میرے کے ایک واقعہ کسی دور میں پڑا تھا کہ کوئی شخص کسی شخص کے پاس مہمان بنا، مختصر دور بازوں میں، تو اس کو رات کو امتحان کے لیے ٹھہرایا گیا، جو کسی بزرگ کے درگاہ پر گیا تو اس کو امتحان کے لیے رات کو ٹھہرایا گیا، تو اس کے پاس تازہ کھانا بھی دیا گیا، باسی کھانا بھی دیا گیا، اور ایک فقیر کو کہا گیا کہ بھائی تو صبح کے ٹائم پہ یا رات کو کسی وقت اس کو دستخط دینا اس کے دروازے کے اوپر اور اللہ کے نام کے اوپر کچھ مانگنا۔ اس نے ایسا ہی کیا کیونکہ امتحان چل رہا تھا اس کا۔ فقیر آیا، دروازہ پہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو وہ جو مہمان تھا جو ایک ولی کے پاس آیا تھا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، اس نے جب اللہ کے نام پہ کھانا مانگا تو اس نے کیا کیا، جو مہمان بن کے آیا تھا اس نے تازہ کھانا نہیں دیا، باسی کھانا اس فقیر کو دے دیا، وہ چلا گیا۔ صبح ہوئی، بزرگ کے پاس دربار لگی، بات چلی تو اس نے کہا کہ بھائی تم نے اللہ کے نام کو، تم نے بلکہ اللہ کو تازہ کھانا نہیں کھلایا، تم نے اللہ کو باسی کھانا کھلایا تو خود تم نے تازہ کھایا، اب تمہاری اللہ سے محبت کیا ہے؟ حقیقت ہے نا، جب کہ تجھے دونوں کھانے پڑے تھے، چل تو دونوں کھانوں میں سے کچھ حصہ دے دیتا اس کو، اللہ کی ذات خوش ہو جاتی۔ تو نے تازہ کھانا سارا اپنے لیے رکھ لیا، باسی کھانا اس فقیر کو دے دیا، جبکہ حکم یہ ہے کہ جو کچھ تم دیتے ہو اللہ پہلے نورانی ہاتھوں میں لیتا ہے پھر اس کو دیتا ہے۔ تو اللہ کو باسی کھانا کھلا رہا ہے، اس کے بندے کو باسی کھانا کھلا رہا ہے، تجھے اللہ سے کیسی محبت ہے؟ تو یہ جو میں نے پہلے حدیث بیان کی، خود نہ کھا کر
بھوکے کو کھلاتا ہے، اس کا بھی ایک اعلیٰ مرکز، اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ہر جگہ ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی امتحان ہے، کوئی نہ کوئی راز اور رمز کی باتیں ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات حدیث میں چھپی ہوئی ہے، اگر انسان اس کے اوپر سوچے، بار بار سوچے، بار بار پڑھے، تو وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔